الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے، تم پر تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتا ہے، اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرا بن جاتا ہے. جزاک اللہ خیر. تلاوت قرآن مجید کے بعد آئے ہم ہماری اس مہم رجوع اللہ، جو ایک ہفتہ روزہ مہم ہے، اس کا ایک تعارف سماعت فرمائیں. امیر مقامی جناب عطاء الحق صاحب کی طرف سے میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس مہم کا مختصر تعارف پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ایک بہت ہی کٹھن مشکل حالات ہیں جن سے تمام انسانیت پچھلے دنوں گزری ہے اور گزر رہی ہے، اور ان حالات کے تحت دنیا نے الگ الگ رنگ انسانوں کے دکھائے. یہ ایسی کشمکش کی حالت تھی جس میں ہم نے اپنی آنکھوں سے، اپنی سرخ آنکھوں سے دیکھا کہ نہ باپ بیٹے کا تھا، نہ بھائی بہن کا. ایک کشمکش کی حالت تھی جس سے انسانیت گزر رہی ہے. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بھوکوں مر رہے تھے، ہزار ہزار کلومیٹر کے لوگ سفر کر رہے تھے، اور انہی حالات میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنے ایمان پر، اپنے ان مشکل حالات میں بھی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے، اور ان حالات میں بھی اپنے آپ کو بھلا کر وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے انسانیت کی خدمت میں لگے ہوئے. انہی حالات کے تحت لوگ، بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جو ڈپریشن میں چلے گئے، مایوسی کا شکار ہو گئے، اور انہوں نے تمام امیدیں اللہ سے کھو دی. انہیں ایسا لگا کہ سب کچھ ختم ہو گیا. تو ممبئی، جماعت اسلامی ممبئی نے ان حالات میں دو کام ایسے تھے جو جس کی طرف اپنی توجہ کی. وہ یہ کہ یہاں پہ مسلمانوں نے، ایمان والوں نے لوگوں کی خدمت کی، پوری انسانیت کے لیے رات اور دن ایک کیے، لوگوں کے گھر گھر تک راشن پہنچایا، ان کی تیمارداری کی، بلکہ یہاں تک کہ غیر مسلم حضرات کے آخری رسومات تک پوری کرنے کی کوشش کی. الحمدللہ یہ امت کا ایک بڑا، بہت اچھا رویہ رہا. ان کی دعوت اللہ کی طرف اور ان دعوت انسانیت کی طرف ایک ایسا قدم رہا جس نے پوری انسانیت کو ایک آئینہ دکھایا ہے. جس امت کے کو تم جو ہے برا بھلا کہتے ہو، ان کی جان کے در پہ ہوتے ہیں، انہیں
ان کی ماب لنچنگ کرتے ہو، تو وہی لوگ ہیں جو آج بھی انسانیت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اور اللہ کو مانتے ہوئے وہ تمام انسانوں کے لیے کسی مذہب کا خیال رکھتے ہوئے، کسی جاتی دھرم اور ذات کا خیال نہ رکھتے ہوئے، انسان کو انسان سمجھتے ہوئے ان کی مدد کے لیے اپنے جان اور مال سب لے کر آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اچھا انہوں نے دعوت کا پہلو ادا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے جن لوگوں نے بھی یہ کام کیے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ جماعت اسلامی یہ محسوس کرتی ہے کہ جہاں پہ ہم نے خدمت کے کام کیے، رات دن ایک کیا، تو ایک چیز ہم سے چھوٹ رہی تھی، اور وہ یہ کہ جب بھی مشکل حالات آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انسانیت کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے دوبارہ اپنے رب کی طرف پلٹے۔ تو جہاں پہ انبیاء اکرام نے ہمیں یہ اسوہ دکھایا کہ انسانیت جب بھی مشکل میں آئی تب وہ ان کے لیے اپنے مال، جان اور ہر صلاحیت کے ساتھ میدان میں اترے۔ ہمارے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا موجود ہے کہ ان کا اسوہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جہاں انہوں نے قحط سالی کے اندر انسانوں کی مدد کی، اپنی صلاحیت کا بھرپور استعمال کیا اور انسانوں کو بھوک مری سے بچا کر ایک لمبے عرصے یعنی 7 سال کا عرصہ، اتنا لمبا عرصہ انہوں نے انسانیت کو سنبھالا، نہ صرف اپنے ملک کے بلکہ آس پاس کے دوسرے علاقوں کے بھی انسانوں کی جان بچائی۔ تو یہ ان کا اسوہ تھا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ اسوہ بھی پیش کیا کہ انہوں نے اللہ کی طرف اس خدمت کے ذریعے سے لوگوں کو یہ بات یاد دلائی کہ ان کا پالنہار، ان کا مالک اور ان کا کرتا دھرتا جو ہے وہ ایک رب ہے، اور اس کے سوا کوئی نہیں جو انسانوں کو اس دنیا میں بھیجتا ہے اور ایک وقت ہونے تک ان کو پالتا پوستا ہے، اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ تو یہ توحید کی دعوت جو ہے اسوہ انبیاء کا ایک جزو لا ينفک رہا ہے، اور وہی کام جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کیونکہ آپ آخری نبی تھے، اس کے بعد یہ امت مسلمہ کو کرنا ہے۔ تو جہاں ہمیں خود ایز اے امت مسلمہ ہمیں خود جو ہے اللہ کی طرف پلٹنا ہے، رجوع اللہ کرنا ہے، اللہ سے جو ہماری غلطیاں ہوئی ہیں ان پر جو ہے اللہ سے معافی چاہنا ہے۔ ایز اے امت مسلمہ ایک بڑا رول جو ہمیں ادا کرنا چاہیے تھا، ہم اس میں کہیں نہ کہیں فیل ہوئے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ تو اس جو اللہ کے رسول نے جو مشن ہمیں دیا تھا، وہ مشن کو ہم کہیں نہ کہیں بھلا رہے ہیں، تو اس مشن کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ ایز اے امت مسلمہ جو غلطیاں بنی اسرائیل نے کی کہ اللہ کی شریعت کو پشے پوچھ ڈال دیا، تو اس کو واپس سے اپنی زندگیوں میں لانا، عہد و پیمان کو پورا کرنا جو ہم نے اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے، ان عہد کو پورا کرنا اور دوبارہ سے امت کے ہونے کا اپنے اندر جذبہ پیدا کر کے دوبارہ سے اس مشن کے اوپر کام کرنا، یہ ہمارا رول ہے۔ دوسرا کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، سونپ کر گئے ہے، وہ یہ کہ ہمیں جو ہے اس دعوت کو جو ہم تک پہنچی ہے، ہمیں جہنم سے بچنے کا واحد راستہ جو بتا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، اس واحد راستہ کو نہ صرف یہ کہ ہم خود عمل کریں بلکہ دوسرے انسانوں تک پہنچائے۔ ہم جو دنیا میں انسانوں کی سب سے بڑی خدمت کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ہم انسانوں کو اس کے رب سے جوڑ دیں اور اس کو یہ بتائے کہ یہ دنیا میں ہم جب تک جو کچھ آئے ہیں اس لیے آئے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا امتحان ہونا ہے۔ یہ پیغام لے کر یہ رجوع اللہ ہم نے مہم شروع کی۔ ایک بات اور جس کی طرف میں توجہ دلاتا چلوں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ جن حالات سے دوچار ہے، یعنی CA NRC اور جیسے کچھ حالات پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہیں، تو ان حالات میں امت مسلمہ کا جو رول ہے اس حدیث کو ہم کو یاد رکھتے ہوئے چلنا چاہیے، جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ مومن کا معاملہ بھی کتنا عجیب ہے، کتنا الگ ہے دنیا سے، الگ دوسرے انسانوں سے۔ وہ یہ کہ وہ اس کے ساتھ ہر حال میں اس کے ساتھ بھلائی ہے، جب اس کے ساتھ آسانی آتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اور جب اس کے ساتھ مشکلات آتی ہے تو وہ اللہ سے جو ہے مدد چاہتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اس سے مدد چاہتا ہے اور مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ تو یہ دونوں حالات میں جب اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور یہ معاملہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اور صرف مومن کو حاصل ہے۔ تو یہ اللہ سے دعا ہے
کہ اس نیت کے ساتھ کہ ہم جو ہے ہر حال میں خیر سمیٹیں گے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں گے، جو کچھ بھی حالات آتے ہیں اس کے لیے اللہ پہ یہ یقین رکھیں گے کہ ہر حال میں اللہ تعالی ہمارا حامی اور مددگار ہے، اور وہی ہماری آخری رسی اور ہمارا آخری سہارا صرف اللہ رب العزت ہے۔ تو اس بات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخر الدعوانا الحمد للہ۔ آئیے اس پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ اس تقریر کے بعد ایک اہم اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے شہر کی معزز شخصیت مولانا حسن امام صاحب، خطیب امام جامع مسجد حجری چوک، آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ میں مولانا کو بڑی عزت اور دعوت سے احترام سے آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس عنوان پر ہماری رہنمائی کریں۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ ناظرین اکرام، آج جس سلسلے سے گفتگو ہے، لہذا چند دقائق آپ کی خدمت میں کچھ گزارش کرنی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آج کل جو حالات ہیں، جو دور ہے، آپ کے پیش نظر ہے کہ یہ کورونا کی جو وبا ہے، اس کی ظاہر سی بات ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پہ ہمارا ملک ہے۔ لہٰذا اس چیز کو ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے کورونا کے سائے میں جی رہے ہیں، اور آج کل کا دور و حالات ایسے ہیں کہ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ سر جھکا کر نہ جیے، آنکھیں بند کر کے نہ جیے، بلکہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور تمام چیزیں جو ہے آپ کے پیش نظر ہے۔ تو اب مختصر یہ کہ پروردگار نے جو انسان کو خلق کیا تو اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کرے۔ تو دیکھیں، مقصد یہ ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ عبادت یعنی نماز پڑھ لیا، تو صرف جو ہے عبادت یہی نہیں ہے کہ مثلا نماز پڑھ لیا عبادت ہے، صرف روزہ رکھ لیا عبادت ہے، حج کر لیا عبادت ہے، زکوٰۃ دے دیا عبادت ہے، نہیں، بلکہ مختصر جملے میں آپ کے سامنے ذکر کر دے کہ ہر وہ کام کہ جو رضائے پروردگار کے لیے ہو تو وہ کام جو ہے عبادت ہے۔ لہٰذا اب آپ دیکھیں کہ ہم جو ہے اس دنیا میں اس قدر مشغول ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس دنیا میں بہت رونق ہے، اس دنیا میں جو ہے بہت چہل پہل ہے، لیکن مرنے کے بعد جیسے ہی 2 فٹ نیچے جائیں گے تو سب یہ چمک اور دمک جو ہے ختم ہو جائے گی، ہے نا، سب یہ رونق جو ہے ختم ہو جائے گا، لیکن وہ کامیاب رہے گا کہ جو اس دنیا میں توحید شناس ہو، پروردگار کی عبادت کر رہا ہو، پروردگار کی بندگی کر رہا ہو۔ یہ تو دنیا جو ہے فانی دنیا ہے، یعنی چند دن یہ انسان جو ہے اس دنیا میں آیا ہے پھر گزر جائے گا۔ دیکھیں، اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ انسان یہ سوچ لے کہ مثلا جو ہے بوڑھا ہو گیا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے، مثلا جو ہے ہم 60 سال کے ہو گئے، 65 سال کے ہو گئے تو اب ہمیں تو 4 سال اور رہنا ہے، 5 سال اور رہنا ہے۔ کوئی یہ سوچ لے چلو اتنی زندگی گزار دی، اب باقی جو بچے ہیں 2 4 سال 5 سال ہے، جو بھی ہوگا کسی طریقے سے یہ بھی گزار دیں گے، ہے نا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بھی فکر صحیح نہیں ہے، یعنی مستقبل پہ جو ہے وہ نظر ہو۔ تو یہ دنیا جو ہے فانی ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ دنیا جو ہے ایک پلیٹ فارم کے مانند ہے کہ آپ دیکھیں کہ لوگ آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں پلیٹ فارم پہ، کھڑے ہوتے ہیں، ادھر سے گاڑی آتی ہے، ٹرین آتی ہے، فوراً جو ہے سوار ہو جاتے ہیں اور گاڑی چلی جاتی ہے، لوگ چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے لوگ آتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، گاڑی آتی ہے، اس پہ سوار ہوتے ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں، یعنی لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن پلیٹ فارم جو ہے وہ اپنی جگہ پہ رہتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ دنیا ہے کہ لوگ آئیں گے اور چلے جائیں گے۔ ہم سے پہلے بھی لوگ آئے اور چلے گئے، آج کل بھی لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی لوگ آئیں گے اور چلے جائیں گے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ دنیا جو فانی ہے، اور اس کی مثال جو ہے سادی مثال دے دیں کہ جس طریقے سے انسان امتحان دیتا ہے، ایگزام دیتا ہے،
تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے بچے کو کہ ابھی 6 مہینے کے بعد امتحان ہوگا تو پھر وہ جو ہے اطمینان سے بیٹھے کہے گا ابھی ہمارے پاس جو ہے بہت وقت ہے. لیکن یہ معلوم ہو جائے کہ نہیں ابھی جو ہے اسی مہینے کے آخر میں مثلا 2 دن کے بعد 1 دن کے بعد امتحان ہوگا تو اب آپ دیکھیں کہ اب وہ شخص جو ہے کس قدر محنت کرتا ہے. یہ دنیا فانی ہے, معلوم نہیں ہے کہ انسان کب اس دنیا سے چلا جائے گا. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت جو ہے موت کے منہ میں ہے. لہٰذا جو ہے انسان کو چاہیے کہ اس دنیا میں اس طریقے سے عمل انجام دے کہ اس دنیا میں بھی کامیاب رہے اور اس کے بعد جو دنیا ہے کہ جسے ہم جو ہے آپ آخرت کہتے ہیں معاد کہتے ہیں وہاں بھی انسان جو ہے کامیاب رہے. تو جب تک انسان بندگی نہیں کرے گا اللہ کی عبادت نہیں کرے گا انسان کو سکون نہیں ملے گا. دیکھیں اس دنیا میں کیا ہے مثلا جو ہے دودھ والا آیا اس نے کہا کہ دودھ کا پیسہ دیجئے بل لے کر آ گیا. لائٹ والا وہ اپنا بل لے کر آ گیا ہے نا. مثلا اخبار والا وہ جو ہے اپنا بل لے کر آ گیا. تمام جو ہے بیوی بچے جو ہے وہ اپنا مطالبہ کر رہے ہیں جو خواہشات ہے. خود انسان کا جو نفس ہے وہ الگ مطالبہ کر رہا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس طریقے سے انسان گھرا ہوا ہو اگر چاروں طرف سے کہ ادھر دودھ والا بھی مطالبہ کر رہا ہے, ادھر بل والا لائٹ کا بل والا بھی مطالبہ کر رہا ہے, ادھر جو ہے بچے بھی مطالبہ کر رہے ہیں, بیوی بھی مطالبہ کر رہی, خود اپنے خواہشات ہیں یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں. جب انسان جو ہے اس قدر گھرا ہوا ہو تو پھر انسان کو اس دنیا میں کیسے سکون ملے گا, اطمینان ملے گا. تو اب انسان جو ہے جب تک بندگی نہیں کرے گا پروردگار کی عبادت نہیں کرے گا تو اس وقت تک جو ہے انسان کو سکون نہیں ملے گا. رابطہ جوڑنا پڑے گا. آپ دیکھیں کہ مثلا جو ہے موبائل ہے سامنے, موبائل چارج کرتے ہیں اور بیٹری ختم ہو جاتی ہے تو اب کیا کرتے ہیں پھر جو ہے لائٹ سے کنیکشن جو ہے جوڑتے ہیں تو پھر جو ہے یہ موبائل جو ہے چارج ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ انسان اس دنیا میں جب تک جو ہے اپنے رابطے کو پروردگار سے نہیں جوڑے گا, جب تک جو ہے بندگی نہیں کرے گا اس وقت تک جو ہے انسان کو سکون اور اطمینان نہیں ملے گا. اب آپ دیکھیں کہ پروردگار نے کس قدر جو ہمیں نعمتیں دی ہیں لیکن جو ہے ہم اس کی نعمتوں کو یاد نہیں کرتے, نعمتوں کو یاد نہیں کرتے. ظاہر سی بات ہے کہ کس قدر اگر جو ہے تفصیلی انسان بیان کرے تو بے شمار ہے کہ آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی چیز کی پروردگار نے جو ہے انگوٹھا یہ انگلی ہے اگر یہ نہ ہو تو ہم بٹن ہی نہ کھول پائیں, دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کس قدر جو ہے پروردگار نے نعمتیں دی ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے انسان جو ہے ناشکرا ہے. اگر انسان چاہے تو اپنی نعمتوں میں اضافہ کر سکتا ہے وہ جو ہے بندگی کی وجہ سے, اور اگر جو ہے کفران نعمت کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے جیسا کہ تمثیل ہے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بادشاہ تھا وہ بیٹھا ہوا اپنے محل میں اس انداز سے شعر پڑھ رہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے ہم جو ہے بہت خوش ہیں اور اللہ نے ہمیں جو ہے تمام نعمتیں دی ہیں, ہمارے پاس جو ہے دولتیں ہیں, یہ ہے کہہ رہا تھا محل میں. تو اتفاق سے ایک فقیر گزر رہا تھا تو اس نے سن لیا. جب سن لیا تو اس نے بھی کہا کہ بادشاہ تم تو خوش ہو لیکن تمہارے رعایا میں جو ہے ان کی بھی فکر ہے یا نہیں. جب اس نے وہ یہ سنا تو کیا دیکھتا ہے کہ فقیر ہے تو بادشاہ نے کہا اپنے خادموں سے کہ اس کے دامن کو اشرفیوں سے بھر دو. تو فقیر نے کہا کہ ہمارے پاس لباس ہی نہیں ہے تو ننگے ہیں, ہمارے پاس دامن ہی نہیں ہے تو تم جو بھرو گے کہاں سے. تو پھر اس نے کہا کہ اسے لباس دے دو. بہترین لباس دیا گیا. اس کے بعد کہا بادشاہ نے کہ اس کے دامن کو اشرفیوں سے بھر دو. اب اسے ملا اور گھر پہ چلا آیا اور آنے کے بعد جو ہے فوراً ختم کیا 2-4 روز میں, اور ختم کرنے کے بعد جو ہے پھر سوال کرنے لگا. بادشاہ نے کہا کون ہے, کہا کہ وہی فقیر آیا ہے. تو کہا اسے بھگا دو. اس کی مثال جو ہے چھلنی کی طرح ہے, یعنی جس طریقے سے چھلنی سے پانی فوراً بہ جائے کہ اسے جو ہے مفت میں مل گیا اور اس نے جو ہے قدر نہیں کی, اس نے جو ہے اس نعمت کی قدر نہیں کی, لہٰذا جو ہے اسے ہٹا دو. تو بیان کرنے کا یہ عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ پروردگار کا اللہ تعالیٰ کا بے شمار احسانات ہیں ہمارے اوپر, لہٰذا ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے اس کی نعمتوں کو نہ بھول جائیں اور کفران نعمت کر
تو ظاہر سی بات ہے کہ تمام چیزیں سلب ہو جائے کہ انسان کے اختیار میں ہے کہ انسان جو ہے پروردگار کی عبادت کرے، پروردگار کی بندگی کرے اور شکر بجا لائے تو پروردگار جو ہے اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دے گا۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ جو اہم چیز ہے، ظاہر سی بات ہے کہ آج کل جو دور ہے، حالات ہے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سے اکثر افراد جو ہے ایسے ملیں گے کہ معلوم یہ ہوا کہ ہر جگہ جو ہے کھڑے ہوئے نظر آئیں گے لیکن مصلی پہ کھڑے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ تمام چیزیں ہیں کہ انسان اگر جو ہے غور کرے اور شفاف توحید کی معرفت ہو تو پھر انسان جو ہے منزل کمال پہ پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا ہم اسی وقت جو ہے سعادت مند ہوں گے، اسی وقت جو ہے ہم کامیاب ہوں گے کہ جب اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو اور ہم جو ہے اس کی بندگی کریں، اس کی عبادت کریں، تو انشاءاللہ جو ہے ہم اس دنیا میں بھی سرفراز رہیں گے اور اس کے بعد آخرت جو ہے دوسری دنیا جسے ہم اور آپ آخرت کہتے ہیں اس دنیا میں بھی سرفراز رہیں گے۔ لہذا آخر میں یہی دعا ہے کہ پروردگار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ ہمیں پروردگار زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اس پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ اب ہم پروگرام کا آغاز جو ہے اس شہر کے معروف ہستی مولانا سراج احمد صاحب سے کریں گے۔ آپ نور مسجد گلستان کے خطیب و امام ہیں، آپ کا ایک علمی حلقہ ہے اور آپ کے درس اور آپ کے خطبہ جمعہ کے لیے کافی دور سے لوگ پہنچتے ہیں۔ تو آئیں میں مولانا صاحب کو بڑے عزت سے آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس عنوان پر رجوع اللہ پر ہماری رہنمائی فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے جس میں اللہ جل شانہ نے تمام انسانیت کو یہ پیغام دیا اور یوں فرمایا کہ اپنے رب کی جانب رجوع کر لو اور اس کی اطاعت و فرما برداری کے لیے جھک جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر کوئی عذاب آ جائے، اور پھر جب اللہ کی جانب سے عذاب آ جائے تو پھر تمہاری مدد کے لیے کوئی نہیں آئے۔ وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الدنیا حلوۃ خضرہ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ دیکھو میرے امتیوں، یہ دنیا بڑی سرسبز و شاداب ہے، بڑی رنگین ہے یہ دنیا اور بڑی مٹھاس ہے اس میں، اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس دنیا میں جینے کا موقع دیں گے اور اس دنیا سے نفع اٹھانے کی اللہ جل شانہ تمہیں مہلت دیں گے، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ تم اس میں کیسے عمل کرتے، نعمتوں کو پا کر اپنے رب کو یاد رکھتے ہو یا نعمتوں کو پا کر اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، معزز سامعین کرام، آج کی اس محفل میں رجوع الی اللہ کے عنوان پر کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ یہ عنوان اپنی جگہ بڑا اہم ہے، اور اس عنوان کی جس قدر بھی تفصیل کی جائے کم ہے، اس لیے کہ اس دنیا کی پیدائش کا مقصد اور اس دنیا کا سارا نظام جو اللہ جل شانہ نے چلایا ہوا ہے،
اس سب کا مقصد صرف ایک ہے، رجوع الی اللہ، کہ بندہ اللہ کی جانب لوٹ کر آ جائے۔ بندہ جب اس دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے، طرح طرح کی چیزیں، طرح طرح کے واقعات، طرح طرح کی مصیبتیں، طرح طرح کی خوشیاں، نہ جانے کن کن حالات میں یہ زندگی گزارتا ہے، اور انہی حالات کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ حالانکہ یہ حالات اس لیے آتے ہیں کہ بندہ لوٹ کر اپنے رب کی جانب۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ضرور بالضرور ہم اس بڑے آخرت کے عذاب سے پہلے پہلے دنیا میں کچھ عذاب کا ہلکا سا نقشہ انہیں دکھائیں گے تاکہ یہ اپنے رب کی جانب پلٹ کر آ جائیں۔ تو رجوع الی اللہ کا یہ عنوان بڑا ہی عظیم الشان عنوان ہے، اور اپنے اندر بڑے معانی اور بڑے مفہوم یہ مضمون رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور رجوع الی اللہ کی توفیق عطا فرما دے۔ یقین جانیں کہ ساری زندگی گزار کر محنت کرتے کرتے مرنے سے پہلے پہلے بھی رجوع الی اللہ نصیب ہو گیا تو وہ بندہ دنیا کا سب سے کامیاب اور خوش قسمت انسان ہے۔ اس دنیا میں انسان کچھ لے کر نہیں آتا، اور اس انسان کے اپنی ذاتی حیثیت اور ذاتی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس میں سوائے عیب کے، خرابیوں کے، کمیوں کے اور کچھ ہے نہیں۔ اس میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نہ جانی کتنی کمیوں اور عیبوں کو قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، یہ بڑا بے صبرا ہے، جلدی سے گھبرا جاتا ہے۔ وکان الانسان ضعیفا، بڑا کمزور ہے یہ۔ وکان الانسان اکثر شیء جدلا، بڑا جھگڑالو ہے یہ۔ ایسے ایسے اوصاف کو اللہ نے ذکر فرمایا جو بڑے عیب ہے، جھگڑالو ہونا، ضعیف ہونا، کمزور ہونا، محتاج ہونا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم سب کے سب فقیر ہو، محتاج ہو۔ تو یہ سارے عیب ہیں اس کے اندر، ذاتی طور پر اس میں کوئی خوبی نہیں۔ پیدائش کی دیکھیں اس کو، ناپاک نطفے سے پیدائش ہے اس کی، پانی کا ناپاک قطرہ، اور ناپاکی بھی اتنی زیادہ کہ اگر وہ منی کا قطرہ خارج ہو جائے تو انسان کا سراپا ناپاک ہو جاتا ہے، اور اتنا ناپاک ہو جاتا ہے کہ شریعت نے کہا کہ اب تم جب تک غسل نہ کر لو قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے، مسجد میں نہیں جا سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ سوچئے کہ منی کا قطرہ نکلتا کہیں سے ہے، ناپاکی اس کے منہ تک آتی، اس لیے تو کہا کہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے۔ پیروں میں ناپاکی آ گئی، مسجد میں نہیں جا سکتے۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ انسان کی ذاتی کمزوریاں اور یہ اس کے عیوب ہیں، اس کی فطرت میں ناپاکی ہے، تو ہر اعتبار سے اس کو کمزوریوں کا سابقہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ دنیا کی مخلوقات میں کتنا کمزور ہے۔ اندازہ لگائیں کہ اگر فرض کر لیں دنیا میں کوئی انسان زمین پر نہ رہ جائے، ایک بھی آدمی نہ رہے، سورج کا کچھ بگڑے گا؟ نہیں۔ چاند کو کوئی تکلیف پہنچے گی؟ نہیں۔ پہاڑوں پر کوئی اس کا اثر ہوگا؟ نہیں۔ دریا، سمندر، درخت، کھیتیاں، باغات، ایک بھی انسان اگر نہ رہے تو چاند، سورج، ستارے، آسمان، دریا، پہاڑ کا کوئی نقصان نہیں۔ لیکن اگر ایک سورج نہ ہو تو انسان مجبور، چاند نہ ہو، چاند کی کرنیں نہ ملیں تو انسان مجبور، ہوائیں نہ چلیں تو یہ اس کی زندگی کا باقی رہنا ہی مشکل ہو جائے۔ یعنی دنیا کی اور دوسری چیزیں دیکھیں تو اتنی مجبور وہ نہیں ہے۔ انسان بالکل نہ ہو تو سورج کا کچھ نہیں بگڑتا، لیکن سورج نہ ہو تو انسان کا سب کچھ بگڑ جائے۔ چاند، انسان نہ ہو تو چاند کا کچھ نہیں بگڑتا، لیکن چاند نہ ہو تو انسان کا بہت کچھ بگڑ جائے۔ اب تو تجربات کی دنیا ہے، تجربے کرنے والوں نے تجربے کیے کہ سورج کی کرنوں سے ہی ہڈیوں میں گودے پیدا ہوتے ہیں، انسان کے جسم میں طاقت اور قوت آتی ہے، اور چاند، سورج کی ہی روشنی سے پھلوں میں مٹھاس آتی ہے۔ اب سوچے کہ ہڈیوں میں گودا نہ ہو، پھلوں میں مٹھاس نہ ہو
تو زندگی کا مزہ ہی کیا؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان اتنا کمزور ہے کہ ایک سورج نہ ہو تو اس کی زندگی بگڑ جائے، چاند نہ ہو تو اس کی زندگی بگڑ جائے، ستاروں کی جلملاہٹ نہ ہو تو نہ جانے کتنا اس کا نقصان ہو، اور انسان نہ ہو تو یہ چیزیں اپنی جگہ پر برقرار ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ انسان بڑا کمزور ہے، بڑا مجبور ہے، عیبوں سے بھرا ہوا ہے، ساری خرابیاں اس میں ہیں۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایک جذبہ رکھا ہے، رجوع الی اللہ۔ جب یہ جذبہ اس انسان کے اندر جاگ اٹھتا ہے اور بندہ اپنے رب کی جانب پلٹ آتا ہے تو اللہ ان سارے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اندازہ لگائیں کیوں؟ سارے عیب اس کے اندر ہیں اور بنانے والا اللہ اس کے سارے عیبوں سے اچھی طرح واقف۔ جو بندہ جس مشین کو بناتا ہے وہ اس کی کمزوریوں سے اور اس کی خوبیوں سے اچھی طرح جانتا، واقف ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں بنایا ہے، پوری دنیا کو بنایا، اس دنیا کی اور دنیا والوں کی اور انسانیت کی تمام کمزوریوں اور تمام عیبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے خرید لیا اس عیبدار کو۔ کیوں؟ من المؤمنین، ان اللہ اشترى من المؤمنین۔ جب یہ رجوع اللہ کے جذبے سے سرشار ہوا تو پھر اللہ جل شانہ اس کے تمام عیبوں کا پردہ ڈال کر خود اس کے خریدار بن جاتے ہیں۔ جیسے کسی شاعر نے کہا ہے جب تک بکے نہیں تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خریدار بن جاتے ہیں۔ تو یہ رجوع اللہ کا جذبہ یہ بڑا ہی پاکیزہ اور بڑا ہی مبارک جذبہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حالات اور آپ کی زندگی اور آپ کے مبارک پر ایک نگاہ ڈالیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسی مکے کی سرزمین پر بلکہ ساری دنیا میں ایک تاریکی، ایک اندھیرا، ظلم، زیادتی، چوری، ڈاکہ، زنا، قتل، غارت گری، ساری خرابیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دے کر رجوع اللہ کا پیغام پہنچایا اور رجوع اللہ کے مضمون اور عنوان سے جڑنے والے جب جڑے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی زمانے جاہلیت کے لوگوں کو ساری دنیا کے لیے ایک نمونہ بنا دیا۔ وہی عمر، وہی عثمان، وہی علی، وہی صحابہ کی جماعت سب زمانے جاہلیت کی پیداوار ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ابو بکر کو بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے یہ آپ فرما ہی رہے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ، رضی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو بڑی شرم آئے گی کہ میری آدھی سے زیادہ زندگی تو زمانے جاہلیت کی ہے، آخر عمر میں تو ہم ایمان لائے۔ تو یہ عرض کرنا ہے کہ سب زمانے جاہلیت کے ہی تھے، لیکن جب رجوع اللہ کا جذبہ دلوں میں بیدار ہوا اور دنیا کی مصروفیت اور دنیا کے حالات اور دنیا کے جو کچھ مناظر تھے ان سے نگاہیں پھیری اور اللہ کی جانب لوٹے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ایسا قبول فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریفیں فرمائی، جنت کی بشارتیں انہیں سنائی۔ وہی عمر جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے اور مکے کے پہلوانوں میں سے تھے، اسلام کی دشمنی اور مخالفت اپنی زندگی کا مقصد بنائے ہوئے تھے، اور یوں بھی ظلم و زیادتی تو عام تھی ہی، انہی تمام چیزوں میں عمر بھی پڑے ہوئے تھے اور قتل کے ارادے سے نکلے۔ لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں آئے اور دل کی دنیا بدلی اور رجوع اللہ کا جذبہ جاگا اور اللہ کو پہچانا اور اپنے رب کی جانب رجوع ہوئے تو پھر اسی عمر کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنی اور فرمایا الاسلام یبکی علی موتک یا عمر الی یوم القیامہ، کہ عمر تمہاری موت پر اسلام روئے گا قیامت۔ اندازہ لگائیں کہ کیا مقام ملا اور کیسی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت افزائی فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر
ان کے رتبے اور مقام کو بڑھایا جب رجوع اللہ کے جذبے سے سرشار۔ تو یہ رجوع اللہ یہ وہ عظیم الشان مضمون ہے کہ اس کی جس قدر بھی آپ تشریح کریں اور جس قدر بھی اس کے لیے محنت کر ڈالیں وہ کم ہے، اس لیے کہ رجوع اللہ کے یہ جذبے سے ساری دنیا کا نظام چلتا ہے اور نظام بنتا اور سنورتا ہے، اور رجوع اللہ کی کیفیت اور رجوع اللہ کا جذبہ نہ ہو تو دنیا کا نظام بھی درہم برہم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ کھول کر دنیا کے نظام کو کہ رجوع اللہ کی کیفیت سے جو شعبہ خالی ہے، جو زندگیاں رجوع اللہ کے جذبے سے خالی ہیں، آپ دیکھ لیں کہ ان کا حال کیا ہے۔ آج دنیا کے اندر دیکھیں وہ عدالتیں اور وہ جگہیں جہاں سے انسان کو انصاف ملنے کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہاں سے مجھے انصاف ملے گا، آج وہاں سے بندے کو کیا مل رہا ہے؟ عدالتوں کو دیکھ لو کیا حالات، جہاں سے انسان کو صحت ملنے کی امید ہوتی ہے، دواخانے، اسپتال وغیرہ وغیرہ، ایسی جگہیں جہاں سے امیدیں لگتی ہیں بھی بیمار ہوں گے وہاں چلے جائیں گے تو ڈاکٹروں کی نگرانی اور دوا اور خدمات وغیرہ سے اللہ تعالیٰ صحت دے دیں گے۔ آج دیکھ لیں موت کا پیغام مل رہا، انسان جاتے ہوئے ڈر رہا، اس لیے کہ ان شعبوں میں رجوع اللہ کا جذبہ نہیں رہا۔ اگر اللہ کا تصور، آخرت کا تصور اور رجوع اللہ کا جذبہ دلوں میں آئے تو پھر انسان غلط قدم اٹھاتے ہوئے ڈرے، لیکن جس شعبے سے بھی رجوع اللہ کا جذبہ ہٹ گیا، وہ شعبہ نام کے اعتبار سے کچھ بھی ہو کہ وہاں سے صحت ملے گی، وہاں سے انصاف ملے گا، یہاں سے خیر اور بھلائی ملے گی، یہ خالی امیدیں پھر ہو سکتی ہیں، ملتا کچھ بھی نہیں، بلکہ وہاں سے پھر نقصان کے سارے مناظر بندے کے سامنے آنے لگتے ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا انیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب، کہ میرے بندو اپنے رب کی جانب متوجہ ہو جاؤ، اپنے رب کی جانب رجوع کر لو، اس سے پہلے کہ عذاب آئے اور پھر تمہاری مدد بھی نہ کی جائے۔ آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور ساری دنیا جن حالات سے دوچار ہے، بیماریاں، اسی طریقے سے تجارت اور معیشت کی تباہی اور بربادی، اور صحت اور تندرستی کے اعتبار سے دلوں میں ڈر اور خوف کا قائم ہو جانا، اور کثیر تعداد میں اموات کا ہوتے رہنا، اور دیکھ دیکھ کر ان مناظر کو دلوں میں عجیب سے خیالات اور خلجان کا پیدا ہوتے رہنا، یہ سب کچھ ہمیں اس بات کی جانب متوجہ کرتا ہے اور یہ پیغام دیتا ہے، اور یہ ساری دنیا کے حالات ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ کے بندے، اگر تو اپنے لیے بھلائی چاہتا ہے، اپنے گھر کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک اور اپنے وطن کے لیے، اپنی زندگی کے تمام شعبوں کے لیے اگر تمہیں بھلائی مطلوب ہے تو پھر پلٹ آؤ اپنے رب کی جانب، لوٹ آؤ اپنے رب کی جانب، ارجعوا الی ربکم، لوٹو اپنے رب کی جانب، تاکہ اس رب کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو، اور پھر جب اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں، تو پھر خوشی کے فیصلے اور اچھائی کے فیصلے اور بھلائی کے فیصلے زمین پر اترتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا فرمان ذکر فرمایا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اذا اطیعت رضیت، جب میری اطاعت کی جاتی ہے تو میں راضی ہوتا ہوں، اور جب میں راضی ہوتا ہوں تو اپنی رحمتیں بھیج دیتا ہوں، اور پھر میری وہ رحمتوں کا سلسلہ آنے والی 7 پشتوں تک چلتا ہے، اور جب میری نافرمانی کی جاتی ہے تو میں ناراض ہو جاتا ہوں، اور جب میں ناراض ہوتا ہوں تو پھر میرا غضب اترتا ہے، اور پھر میرے غضب کا وہ سلسلہ تمہاری 7 نسلیں جھیلیں۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ رجوع اللہ کے عنوان سے یہ مضمون، یہ مجلس جو منعقد کی گئی، ہم اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں، اور اپنی دنیا اور آخرت کی ضرورت سمجھیں، اپنے ملک و ملت کی ضرورت سمجھ کر رجوع اللہ کے جذبے سے سرشار ہوں، اپنے رب کی جانب لوٹ آئیں کہ اسی میں خیر ہے، اور اسی میں سارے زندگی کے اور تمام شعبوں کے بھلائی کے راستے اسی سے کھلیں گے۔ اللہ جل شانہ کی رضا اور خوشنودی ہی انسان کے فلاح و کامیابی کی ضمانت دینے والی چیز ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
बार बार कुरान करीम में इस बात का जिक्र फरमाया, लअल्लहुम यरजिऊन, लअल्लकुम तरजिऊन, और दूसरे भी अल्फाज में अल्लाह जल्ल शानहू ने इस जानिब मुतवज्जे फरमाया है। इसलिए हम सब की ये जरूरत है, पूरी इंसानियत की और सारी दुनिया की ये जरूरत है कि वो अल्लाह की तरफ लौटे। जब अल्लाह की तरफ हम लौटेंगे और ये जज्बा दिल में आएगा तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे सारे ऐबों को जिस तरीके से छुपा कर अल्लाह ने हमारे इस जिस्म जान का सौदा फरमाया है और अल्लाह जल्ल शानहू ने खैर का फैसला फरमाया है मोमिनीन के हक में, ऐसी अल्लाह तबारक व तआला सारी दुनिया के हक में इंशाअल्लाह खैर का फैसला फरमाएंगे। इसलिए आज इस मजलिस से सारी दुनिया के इंसानों को ये खिताब है और सारी दुनिया के लिए एक पैगाम है और सारी दुनिया से एक आजिज़ाना गुजारिश है कि हर बंदा अपने दिल की दुनिया को टटोले और अपने आप पर गौर करे कि वो किस हाल में जी रहा है और उसके दिल में किस तरह के जज्बात हैं और उसके दिल की कैफियत क्या है। अपने दिल को तमाम कैफियत से पाक करके रुजू इल्लाह के जज्बे से सरशार हो ताकि अल्लाह की रहमतें उसे मिले, अल्लाह की रजा और खुशनुदी उसे हासिल हो और दुनिया में अमन व अमान, सेहत और तंदुरुस्ती के फैसले अल्लाह की जानिब से नाजिल हों और अल्लाह तबारक व तआला हम सब के लिए और तमाम मोमिनीन के लिए और तमाम आलम के लिए हिदायत के, खैर के, रहमत के फैसले फरमाकर दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप थे जनाब सिराज अहमद साहब। मौलाना ने बेहतरीन अंदाज में हमारी रहनुमाई फरमाई इस इन्वान पर। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौलाना ने जो फरमाया हम सबको उस पर अमल करने की और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आइए दोस्तों, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं डॉक्टर सलीम खान साहब, जो जमात इस्लामी महाराष्ट्र के नायब अमीर हैं और आप कई किताबों के मुसन्निफ, तज़किया निगार और बहुत सी सलाहियतों के मालिक हैं। आइए डॉक्टर सलीम खान साहब से हम इस उन्वान पर रहनुमाई हासिल करें। मैं बहुत ही अदब से और इज़्ज़त से डॉक्टर सलीम खान साहब को आवाज़ दूंगा कि वह आएँ और इस उन्वान पर, रुजूलिल्लाह के उन्वान पर हमारी रहनुमाई फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दोस्तों, अभी जो आयत मैंने आप लोगों के सामने तिलावत की, सूरह बकरा की आयत नंबर 156, इसका दूसरा हिस्सा आजकल हर रोज़ हम कम से कम एक बार, कभी कभार एक से ज़्यादा मर्तबा इसको पढ़ते हैं बल्कि लिखते भी हैं, यानी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोरोना के ज़माने में आए दिन किसी न किसी के इंतकाल की खबर व्हाट्सएप के ज़रिए से या फेसबुक के ज़रिए से या दूसरे ज़राए अबलाग से हम लोगों को मिलती रहती है और हर खबर के साथ आयत का ये टुकड़ा लिखा होता है जिसमें रुजू इल्लाह का एक ख़ास अंदाज में ज़िक्र फरमाया गया है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोस्तों, हमारा मसला ये है कि हम मुख्तलिफ़ इस्तिलाहात को, अल्फाज को, बल्कि मुख्तलिफ़ आयात को भी एक मखसूस माना तक महदूद कर देते हैं। मसलन इंतकाल करना यानी मुंतकिल होना, ट्रांसफ़र होना, लेकिन इसको ट्रांसफ़र के माना में इस्तेमाल नहीं होता। जब भी किसी के बारे में हम सुनते हैं कि उसका इंतकाल हो गया तो हम समझ जाते हैं कि वो इस दुनिया से चला गया, उसकी मौत वाक़ई हो गई। इसी तरह से मरहूम लफ्ज़ का मामला है। मरहूम मतलब जिस पे रहम किया जाए, लेकिन जब हम किसी के नाम के साथ मरहूम लगाते हैं तो सब लोग समझ जाते हैं कि अब वो साहब जो है वो इस दुनिया में नहीं है। तो ये तो अल्फाज का मामला है, लेकिन आयात का भी मामला होता है। मसलन
ہم لوگ پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دراصل ایک عاجزی و انکساری کا کلمہ ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ نہیں کسی قسم کی کوئی قوت اور طاقت مگر سوائے اللہ کی، یعنی اللہ کی مدد کے سوا کسی میں کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے ہندوستان میں لا حول ولا کو ایک خاص معنی میں شیطان کو بھگانے کے لیے جو ہے مخصوص کر دیا۔ اب اگر کسی اور موقع پر کوئی اور اس کو استعمال کرتا ہے تو ہم لوگ اچانک گھبرا جاتے ہیں، خاص طور سے جو لوگ عرب دنیا میں جاتے ہیں ان کو اس کا تجربہ ہوتا ہے کہ عربی لوگ جو ہے وہ بات بات میں لا حول ولا قوت الا باللہ بولتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کو شیطان سمجھ کے بھگا رہا ہے۔ حالانکہ جب ہم اذان سنتے ہیں تو حی علی الصلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہیں، حی علی الفلاح کے جواب میں یہ کہتے ہیں، یہ کلمہ کہتے ہیں، لیکن پھر اس کو بھول جاتے ہیں، اور جب ہم عام بات چیت کی زبان میں اس کو ایک خاص معنی میں استعمال کرنے لگتے ہیں۔ یہی حال انا للہ و انا الیہ راجعون کا ہے کہ جب کسی کے انتقال کی خبر آئے تبھی جو ہے آیت کا یہ ٹکڑا جو ہے وہ ہم لوگ پڑھتے ہیں یا کہتے ہیں یا لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی سچویشن میں اس آیت کے اس حصے کا کبھی کوئی ریلیونس ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ دوستو، یہ جو آیت ہے 156، اس میں جو گفتگو ہے وہ 153 سے شروع ہوتی ہے، یعنی اس کا جو سیاق ہے، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ 153 سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد 156 کے بعد 157 158 میں جا کے ختم ہوتا ہے۔ تو ہم کو کسی بھی آیت کو جو ہے وہ اس کے سیاق و سباق کے ساتھ سمجھنا چاہیے، ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ سمجھنا چاہیے۔ تو اس سلسلے کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یہ آیت بھی بہت مشہور ہے، لیکن ہم ایک خاص موقع پہ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو مدد اور دوسرے صبر۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مدد کی ضرورت انسان کو کب پڑتی ہے؟ جب انسان کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے، جب انسان کسی آزمائش کا شکار ہو جاتا ہے، جیسے کہ کورونا کی آزمائش ہے، تو ہم کو جو ہے وہ مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اب جب انسان کو مدد کی ضرورت پڑے، اگر وہ کسی مشکل میں پھنس جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو یہاں بتایا گیا کہ اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو تم کو دو چیزوں سے مدد لینی چاہیے۔ نمبر 1 ہے صبر، اور نمبر 2 ہے نماز۔ نماز کے بارے میں بہت کلیئرٹی ہے کہ نماز کیا ہے، لیکن صبر کے بارے میں بھی اردو میں تھوڑا سا گڑبڑ ہے۔ صبر کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب انسان لاچار ہو جائے، بے یار و مددگار ہو جائے، وہ کچھ نہ کر سکے تو اس کو صبر کر لینا چاہیے، یعنی اس کو ایک دم سے اپنی جگہ جو ہے وہ کچھ کیے بغیر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جانا چاہیے۔ عام طور سے جو ہے وہ صبر کا معنی اردو میں یہ لیا جاتا ہے، جبکہ عربی میں صبر کا مطلب یہ نہیں ہے، اور ہم لوگ بھی اردو میں جب صبر کو استقامت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، صبر و استقامت، تو معنی ایک دم سے بدل جاتا ہے۔ صبر و استقامت کا مطلب اپنی جگہ جم جانا، یہ سب جانتے ہیں۔ ثابت قدمی، صبر و ثبات کا مطلب ہی اپنی جگہ جم جانا ہے۔ تو صبر کے معنی دراصل یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے دین پر جم جائے، یعنی یہ جو مشکلات آتی ہیں، یہ جو آزمائشیں آتی ہیں، وہ کبھی کبھی ایسی خطرناک ہوتی ہے کہ وہ انسان کو اپنے دین سے ہٹا دیتی ہے، اس کا جو ہے وہ عقیدہ ڈھلمل ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر سے بھی اس کا اعتماد اور اس کا بھروسہ اٹھنے لگتا ہے، اور دنیا میں جو دوسری طاقتیں ہیں
وہ ان کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہونے لگتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ تو میرے کام نہیں آ سکتے تو مجھ کو ان سے مدد دینا چاہیے. اب یہ دین تو ہمارے کام نہیں آ سکتا, اب ہم کو کچھ دنیاوی طریقے الٹے پلٹے استعمال کر کے اپنا کام نکال لینا چاہیے. تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ, اور آپ دیکھیے نماز سے پہلے اس کا ذکر ہے, استعینوا بالصبر پہلے ہے اور اس کے بعد صلاح ہے. یعنی صبر و استقامت کے ساتھ اپنے دین پر جمے رہنا, آزمائش کے موقع پر اپنے ذمہ داریوں کو, اپنی دینی ذمہ داریوں کو ادا کرنا, خوف و ہراس کا شکار نہیں ہونا, حزن و ملال کا شکار نہیں ہونا, یعنی نہ تو ڈرنا اور نہ افسوس کرنا. تو یہ اس کیفیت میں جانے کے بجائے انسان مشکل حالات میں اپنے دین پر جمع رہے اور اپنی دینی ذمہ داریوں کو ادا کرے, یہ ہے صبر سے مدد لینا. اور دوسری چیز فرمائی گئی کہ نماز سے مدد لو. اب دیکھیے نماز پڑھنے کے لیے جب انسان کھڑا ہوتا ہے, جب وہ اللہ اکبر کہہ کے اپنا ہاتھ باندھ لیتا ہے, اس کو بولتے ہیں تکبیر تحریمہ, یعنی باقی سب سے کٹ گیا, دنیا کے سارے سہاروں سے کٹ کے اس نے اپنے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ سے جوڑ لیا, سب سے بڑے سہارے سے جوڑ لیا, ایسا سہارا جو کہ ٹوٹنے والا نہیں ہے. دیکھیے جو چیز انسان کو سب سے زیادہ ڈی موٹیویٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ یار میں اکیلا پڑ گیا ہوں, کوئی میرے کام نہیں آ سکتا, میرے خاندان میرے کام نہیں آ سکتا, کوئی ویکسین میرے کام نہیں آ سکتی, کوئی دوائی میرے کام نہیں آ سکتی, کوئی ڈاکٹر میرے کام نہیں آ سکتا, کوئی وینٹیلیٹر میرے کام نہیں آ سکتا, اب تو میں مر جاؤں گا. تو وہ جو ہے بے موت مارا جاتا ہے, مطلب ہے کہ صدمے میں مر جاتا ہے. تو دوستو جب انسان اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے کھڑا رہتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ بھائی یہ دنیا کے کمزور سہارے تو میرے ساتھ نہیں ہیں, لیکن سب سے طاقتور سہارا, سب سے زیادہ قابل اعتماد سہارا میرے ساتھ ہے. وہ میں اس کی سرگوشی کر رہا ہوں, وہ میری سن رہا ہے, میں جب اسے مانگ رہا ہوں تو وہ جو ہے وہ میری طرف متوجہ ہے. تو دوستو جب اس کو یہ احساس ہوتا ہے تو پھر اس کی ساری مایوسی, اس کا سارا خوف ختم ہو جاتا ہے, اور وہ جو ہے وہ ڈپریشن جس میں کہ آج کل کورونا میں لوگ ڈوب رہے ہیں, آئے دن لوگ بولتے ہیں سب چیز کا علاج ہے, ڈپریشن کا علاج نہیں ہے, تو وہ ڈپریشن سے باہر آ جاتا ہے. تو دو چیزیں جو مددگار ثابت ہوتی ہے اس طرح کے مشکل حالات میں, اس میں پہلی چیز ہے صبر اور دوسری چیز ہے نماز. اب اس کے بعد فرمایا, اس کے بعد والی جو آیت ہے 154 نمبر کی آیت, کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو. اب دیکھیے اس دنیا میں سب سے بڑی آزمائش کیا ہے؟ اس دنیا میں سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ انسان کو موت آ جائے, اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوتا, اور موت آ گئی تو اس کے بعد پھر کوئی آزمائش ہی نہیں ہے, ساری آزمائشیں جو ہے وہ موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں. تو دوستو اب فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں, یعنی اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتے ہوئے, اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں, تو تم ان کو مردہ مت کہو. آپ کسی کو مردہ کہتے ہو تو اس میں ایک مایوسی حزن ہے, اس میں ایک افسوس ہے کہ یار بیچارہ مر گیا. لیکن جو اللہ کی راہ میں مارا گیا وہ تو زندہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں. حقیقی زندگی تو انہی کی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے. تو دوستو یہ انتہائی آزمائش کی بات ہے, یعنی ہائیسٹ جو انسان کے اوپر آزمائش آ سکتی ہے, ہائیسٹ ٹیسٹنگ ٹائم جو آ سکتا ہے وہ یہ ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس آیت کے بعد بھی وہ ٹکڑا نہیں آتا انا للہ و انا الیہ راجعون والا. یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ اب موت کا ذکر ہے تو موت کے ذکر کے فوراً بعد انا للہ و انا الیہ راجعون آ جائے.
ہماری ناقص عقل یہ کہتی ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک اور آیت آتی ہے. فرمایا اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصان اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. مطلب اللہ تبارک تعالیٰ تفصیل کے ساتھ بتا رہا ہے کہ صرف ایک آزمائش یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا اور وہ جو ہے وہ اس کا وہ شہید ہو گیا. شہادت بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے اور بہت بڑی سعادت ہے. لیکن جن کو وہ سعادت نہیں نصیب ہوتی ان کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ مختلف آزمائشوں سے گزارتا ہے، جس کا کہ ذکر اس آیت میں ہے. تو اس میں سے پہلا کیا ہے؟ خوف و خطر. یعنی موت نہیں آئی لیکن موت کا ڈر آ گیا، خوف آ گیا. انسان جیل میں نہیں گیا لیکن جیل میں جانے کا ڈر پیدا کر دیا گیا کہ دیکھو عمر خالد کو پکڑ لیا، اس کا نمبر آج آیا، کل تمہارا نمبر آئے گا. اب اس ڈر کے مارے عمر خالد تو جیل کے اندر بھی اپنی بات بول رہا ہے لیکن جو باہر ہے اس کی آواز بند ہو گئی. یہ ہے خوف. تو یہ خوف جو ہے وہ خطرہ کہ صاحب یہ چھن جائے گا، وہ چھن جائے گا، ڈیٹینشن سینٹر میں ڈال دیں گے. یہ ڈیٹینشن سینٹر کیا ہے؟ یہ اصل میں ایک آپ کو ڈرانے والی چیز ہے کہ بھائی اس نے جو ہے وہ فلاں ہاسٹل کو ڈیٹینشن سینٹر بنا دیا. اب جو بھی وہ خبر پڑھ رہا ہے اس کا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے اسی کو اس ڈیٹینشن سینٹر میں ڈالا جانے والا ہے. تو یہ جو سمبولک ایکشنز ہوتے ہیں یہ دراصل افراد کو اور پوری قوم کو ایک خوف کی کیفیت میں مبتلا کرنے والے ہوتے ہیں. تو یہ ایک آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں یہ نہیں کہ وہ 4 آنا ڈرائے تو ہم 12 نہ ڈر جائیں. وہ ایک آدمی کو ڈرائے تو ہم اس ڈر کو جو ہے وہ 1000 لوگوں تک جو ہے وہ ٹویٹر پہ پھیلا دیں اور واٹس ایپ پہ پھیلا دیں. یہ اس آزمائش کا تقاضا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے تو تم کو تیار رہنا چاہیے. تم نے جو دین کو اختیار کیا ہے اس کے راستے میں خوف و خطر آتا ہی ہے، بلکہ اس دنیا کی زندگی میں جس نے دین کو نہیں اختیار کیا وہ بھی خوف و خطر کا شکار ہوتا ہے. اتنے سارے لوگ جو گرفتار ہوئے پونا کے معاملے میں، یلغار پریشد میں، انہوں نے تو ایمان کو قبول بھی نہیں کیا. زبردستی ان کو ایک سازش میں بولے بھائی یہ پردھان منتری کو مارنے والے تھے اس لیے ان کو پکڑ کے ڈال دیا. تو کیا ہوا؟ وہ معافی مانگ کے باہر آئے؟ نہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے، ہم لڑیں گے. تو یہ جو خوف و خطر کا معاملہ ہے یہ آزمائش تو انسان کی دنیا میں ہے ہی ہے. کورونا کا معاملہ، کورونا کیا صرف مسلمانوں کا اہل ایمان کو پکڑتا ہے؟ نہیں، سب کو پکڑتا ہے، جو ایمان والا ہے جو نہیں سب کو پکڑتا ہے. لیکن دوسرے لوگ کیا ہے اس سے ڈر جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اور ایمان والا جو ہے اس کا اللہ پہ بھروسہ ہے کہ بھائی موت کا ایک دن معین ہے. غالب جیسا شاعر کہہ رہا ہے نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. تو بلا وجہ کے ٹینشن لینا اور بلا وجہ کا ڈپریشن لینا اس سے کوئی فائدہ نہیں. اگر ہماری زندگی آج ختم ہونی ہے تو آج ختم ہوگی، اور نہیں ختم ہونی ہے تو نہیں ختم ہوگی. چاہے کورونا آ جائے یا کورونا کا باپ آ جائے، وہ جو ہے ہم کو وقت سے پہلے اس دنیا سے نہیں لے جا سکتا. اور اگر ہمارا موت لکھی ہے تو پھر کورونا نہ بھی آئے تب بھی جو ہے وہ ہم کو کسی نہ کسی بہانے سے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا پڑے گا. تو یہ ایک آزمائش ہے، اس سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے. دوسرا کیا ہے؟ فاقہ کشی. اب دیکھیے فاقہ کشی آج کل ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ لوگ جو کہ محنت مزدوری کر کے اپنا گزارا کرتے تھے وہ اچانک ایک وبا کے آنے سے فاقہ کشی کا شکار ہو گئے. ایک دن فون آیا کہ صاحب گورے گاؤں کی ایک ہوٹل سے کچھ لوگوں کا فون آیا. وہ لوگ ہوٹل میں کھانا بناتے، لوگوں کو کھانا بنا کے کھلاتے تھے اور جب مرضی ہے خود بھی کھاتے رہے ہوں گے. لیکن اب کیا ہے کہ ہوٹل بند ہو گیا لاک ڈاؤن کی وجہ سے. سیٹ نے آنا بند کر دیا، جو کچھ اسٹاک تھا وہ انہوں نے کھا لیا. اب وہ فون کر کے بول رہے کہ بھائی ہم کو کچھ لا کے کھانے کے لیے دو، ہم بنائیں گے، ہم کو بنانا مجبوری نہیں ہے لیکن کیا بنائیں. تو اس طرح سے اچھے بھلے لوگ جو خوشحال تھے وہ جو ہے وہ فاقہ کشی کا شکار ہو گئے. کئی لوگوں کے اچھے اچھے جابس پہ چلے گئے.
ان کے سی ویز دیکھ کے جو ہے وہ انسان کو افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ آدمی، اور اس کو جو ہے وہ آج جاب کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑ رہی ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ جان و مال کا بھی نقصان ہے، مال کا نقصان ہے، دکان بند ہو گئی، دھندا بند ہو گیا، شیئر تھے بڑے بڑے اس کا بھاؤ گر گیا، اور جان کا بھی خطرہ ہے۔ جان کا خطرہ تو ہے ہی ہے، کورونا میں سب سے زیادہ خطرہ اسی کا ہے۔ آمدنیوں کا گھاٹا، پہلے جتنا بزنس تھا اب اس سے کم ہو گیا۔ اب کسان جو مظاہرے کر رہے ہیں اسی لیے کر رہے ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ پہلے جو ہے وہ کم سے کم پنجاب ہریانہ میں ایم ایس پی ملتا تھا، جو گورنمنٹ کا پرائز ہے وہ ملتا تھا، اب وہ نہیں ملے گا تو ہم کو بھی آدھا پیسہ ملے گا، ہماری آمدنی 50% ہو جائے گی، محنت پہلے جیسی بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور انکم جو ہے وہ آدھا ہو جائے گا۔ تو یہ خطرہ بھی سبھی کو لگا رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ سب دنیا کی آزمائشیں ہیں، آپ دنیا میں ہیں تو یہ سب آئیں گی، لیکن ان حالات میں جو لوگ صبر کریں، یعنی اپنے دین پر اپنے موقف پہ قائم رہیں، اور جب کوئی مصیبت پڑے، یعنی یہ جو اوپر لسٹ بتائی گئی ہے ان میں سے کوئی مصیبت جب ان پہ آئے تو وہ کیا کہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بات خود اپنے آپ سے کہنے کی ہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کے جانا ہے۔ اس کو جو ہے کسی انتقال کرنے والے کے بارے میں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہاں بھائی وہ اللہ کی طرف سے تھا اور اللہ کی طرف پلٹ کر چلا گیا۔ ہم دوسروں کے لیے یہ آیت تو بہت استعمال کرتے ہیں، لیکن خود اپنے لیے جب ہم سے کوئی چیز چھین جائے، جب ہماری آمدنی گھٹ جائے، جب ہم فاقہ کشی کا شکار ہو جائیں، جب ہم پر کوئی خوف و خطر آ جائے، تب ہمارے دل سے یہ آواز نکلتی ہے، تب ہم اپنے آپ کو اس سے کنوینس کرتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم کو جو ہے ہم اللہ کے پاس سے آئے ہیں اور اسی کے پاس ہم کو جانا ہے۔ یہ ہے رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف جانا۔ اللہ کی طرف جانا تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھنا، ہر آزمائش کے وقت یہ یاد رکھنا کہ یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے اور وہ اس کو دور کرے گا، اور اگر اس آزمائش میں اس نے مجھ کو اپنے پاس بلا لیا تو ہم کو ایک نہ ایک دن تو اس کے پاس جانا ہی ہے۔ یہ ہے رجوع الی اللہ کا مطلب، یہ ہے وہ آیت جو ہم ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ استعمال کرتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس کا یہ مفہوم سمجھتے ہیں۔ تو جو سمجھتے ہیں وہ اپنی دینی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں، وہ مایوسی کا شکار نہیں ہوتے، لیکن جو نہیں سمجھتے وہ گھبرا جاتے ہیں، وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور جو ہے وہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ صاحب تو ہمارا سب کچھ لٹ جائے گا، اب تو ہم دیوالیہ ہو جائیں گے۔ تو ہم کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں کورونا کے زمانے میں ہائی لائٹ تو ہو گئی ہیں، لیکن یہ کورونا سے پہلے بھی آتی تھی، اور جب کورونا چلا جائے گا، ویکسین مل جائے گا، تب بھی یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا۔ انٹینسٹی میں چینج فرام ٹائم ٹو ٹائم، فرام پرسن ٹو پرسن، لیکن یہ کہ آزمائش کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، ہماری پیدائش کا مقصد ہی آزمائش ہے، تو آزمائشیں تو آئیں گی، اب کب کس کو کون سی آزمائش آتی ہے اور وہ اس میں کس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے یہ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ لیکن اس کے بعد والی آیت میں فرمایا کہ ایسے میں جو لوگ صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بشارت دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 157 میں کہ انہیں خوشخبری دے دو۔ کس بات کی خوشخبری؟ ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوگا اور بہت کچھ ان کو عطا فرمائے گا، اس کی رحمت ان پہ سایہ کرے گی۔
یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کی عنایات اور دوسرے اللہ تعالیٰ کی رحمت، یہ دو چیزوں کی خوشخبری یہاں پر دی جا رہی ہے۔ اور تیسری خوشخبری یہ ہے کہ ایسے ہی لوگ سیدھے راستے پہ، اس دنیا میں ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں سیدھے راستے پہ، اور یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے سیدھے راستے پر نہیں ہے، کبھی کہتا ہے کبھی نہیں کہتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ تو یہاں پر یہ کسوٹی بتائی گئی کہ سیدھے راستے پہ وہ ہیں جو کہ ان آزمائشوں کے دوران صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں، ان کو اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایتیں بھی ملیں گی، ان پر اللہ کی رحمت سایہ بھی کرے گی، اور ان کو جو ہے وہ سرٹیفائی کیا جا رہا ہے، توثیق کی جا رہی ہے کہ دیکھو بھائی تم ہو جو سیدھے راستے پہ ہو، راہ راست پہ ہو۔ تو دوستو یہ رجوع اللہ کا مطلب ہے، اور یہ رجوع اللہ اگر ہم نے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع کیا تو ہمیں اللہ کی رحمت کا مستحق بناتا ہے۔ اس کی ایک مثال دے کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ آپ دیکھیے ابھی 2 دن پہلے یہ خبر آئی کہ شاہین باغ کی جو 82 سال کی دبنگ دادی تھی بلقیس، اس کو جو ہے وہ دنیا کے سب سے بڑے میگزین ٹائم میگزین نے 100 لوگوں میں شامل کیا۔ اب دیکھیے آج کل کا زمانہ کیسا ہے، زمانہ ایسا ہے کہ دلی کی پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ شاہین باغ میں جو ہے وہ دلی فساد کی منصوبہ بندی ہوئی، یعنی شاہین باغ میں جو لوگ بیٹھے تھے ان کو 500 روپیہ دیا جاتا تھا پہلی بات، اور پھر اس کی آڑ میں لوگ وہاں پر ایسی پلاننگ کرتے تھے جس کے ذریعے سے دلی میں فساد کیا جائے، رائٹس کیے جائے۔ تو یہ بات کوئی ایسا نہیں ہے کہ زبانی طور سے کسی اخبار میں کہی جا رہی ہے، بلکہ دلی کے پولیس نے اس بات کو اپنی ایف آئی آر میں بھی لکھ دیا ہے۔ تو ایک ایسے وقت میں جب کہ حکومت ایک تحریک کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے، آپ دیکھیے کہ کیسے ایک ایسی جگہ سے مدد آئی جس کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں تھا۔ کس نے سوچا تھا کہ ٹائم میگزین جو ہے وہ دنیا کے 100 سب سے انفلوئنشل لوگوں میں اس 82 سال کی عورت کو شامل کر لے گا جو کہ شاہین باغ کی سمبول تھی۔ اور یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی عنایت، یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آنے والی عزت افزائی۔ اور دوستو آپ یہ دیکھیں کہ اسی لسٹ میں جس میں کہ بلقیس بانو کا نام ہے، اسی میں ہمارے وزیر اعظم کا بھی نام ہے، لیکن دنیا حیران ہے کہ ایک اتنے بڑے پرائم منسٹر کے بارے میں جو کہ اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتا ہے، ایسی سخت اور کڑوی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جس کے بارے میں کوئی آدمی ہندوستان میں سوچ بھی نہیں سکتا، بھگت تو بھگ دوسرے بھی نہیں سوچ سکتے، لیکن اس میگزین نے جو ہے وہ لکھ دیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک ایسی عورت، ہم تو بس اس کو دبنگ دادی کے نام سے جانتے تھے، اس کا نام بلقیس ہے، یہ ہم کو ٹائم میگزین نے بتایا۔ تو دوستو یہ جو عزت افزائی اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھی خاتون کو اس دنیا میں دی، اس کو کس وجہ سے ملی؟ وہ اس کو استقامت کی وجہ سے ملی۔ صبر، کتنی ٹھنڈی تھی، کتنی بارش تھی، اور پھر آئے دن ٹیلی ویژن پہ جو ہے وہ ٹرائل چلتا تھا، بدنامی کی باتیں ہوتی تھی، کبھی پولیس آ کے کھڑی ہو جاتی تھی، کبھی کوئی بیان آتا تھا گولی مارو وغیرہ وغیرہ، کبھی کوئی آدمی آ کے وہاں پہ ہوائی فائر کرنا شروع کر دیتا تھا، کبھی کوئی اندر گھس کے جو ہے وہ کچھ ویڈیو بنانا شروع کر دیتا تھا۔ یعنی آپ سوچئے کہ اس تحریک کو جو 100 دن چلی، اس کو ہٹانے کے لیے پوری سرکاری مشنری نے کیا کیا نہیں کیا، لیکن یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے سارے منصوبوں کو بیکار کر دیا، اس لیے کہ وہ لوگ جو تحریک چلا رہے تھے وہ اپنی جگہ جمے رہے، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ پہ بھروسہ تھا۔ ایک بار وہ بلقیس بانو سے پوچھا گیا کہ یہ جو لوگ حملے کر رہے ہیں اس کے بارے میں تم کیا کہتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم کو ان پہ بھروسہ نہیں ہے، ہم کو اللہ پہ بھروسہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ 1 انچ نہیں ہٹیں گے، ہم ایک بار برابر اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے۔ تو دوستو جن کے اندر یہ صبر و استقامت ہوتا ہے، جن کے اندر یہ حوصلہ، جن کے اندر یہ جوش ہوتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد آتی ہے،
وہ اس شاہین باغ کو یہ لوگ اپنی تمام تر کوشش کے باوجود، تمام تر دھمکیوں کے باوجود ہٹا نہیں سکے، اور جب بدنام کرنے کے لیے ایک سازش چل رہی ہے تو اس کے جواب میں جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے غیب سے مدد کی اور اس کی عزت افزائی کر دی. ساری دنیا میں جو ہے وہ اس کی تعریف و توصیف ہو رہی ہے، اور جو لوگ اس کو بدنام کر رہے ہیں ان کی بدنامی ہو رہی ہے. تو دوستو یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا معاملہ. یہ جو ہے نا ان کے اوپر عنایات ہوں گی، وہ رحمت کا سایہ ہوگا. تو ہم لوگ سوچتے ہیں کیسے ہوگا؟ اس کی ایک مثال تو ابھی ہمارے سامنے آ گئی. تو دوستو وہ جو عورت ایک ہاتھ میں پلے کارڈ اور ایک ہاتھ میں تسبیح لے کے بیٹھتی تھی اور اللہ تبارک تعالیٰ پر اپنے اعتماد اور اعتبار کا اظہار کرتی تھی، آپ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو کیسے نوازا. اور وہ لوگ جو دھمکیاں دیتے تھے، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ کس طرح سے ان کو بدنام کر دیا، ان کو ایکسپوز کر دیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف پلٹنے کے بے شمار فائدے اس وقت تو ہی ہیں جب کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے، لیکن اس سے پہلے دنیا میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کے نمونے دکھاتا رہتا ہے. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ان کو دیکھتے نہیں، ہماری آنکھیں ان کو دیکھ کے ٹھنڈی نہیں ہوتی، ہم اس کے بدلے اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتے اور بس اپنے ماتم میں لگے رہتے ہیں. تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے. میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم پر اپنی عنایات فرمائے اور ہم کو اپنے سائے میں رکھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر سلیم خان صاحب، نائب امیر جماعت حلقہ مہاراشٹر. رجوع اللہ کے عنوان پر ہماری رہنمائی فرما رہے تھے. بہت ہی بہترین انداز اور حالات کو لیتے ہوئے انہوں نے مختصر وقت میں ہمارے سامنے ایک بہت ہی بہترین ٹاپک پیش کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اور ہمیں رجوع اللہ کو اصل معنوں میں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں یہاں پیش کی گئی ہم سب کی زندگی اس سے فائدہ حاصل ہو. دوستو پروگرام کا اگلا جو مرحلہ ہے سوال جواب کا ہے. 2 سوال ہے بیک ٹو بیک. میں ڈاکٹر سلیم خان صاحب سے چاہوں گا کہ اس کا جواب ہمارے آڈینس کو دیں. پہلا سوال یہ ہے کہ رجوع اللہ کا طریقہ کیا ہوگا، اور اسی کے ساتھ دوسرا سوال اسی سے جڑا ہوا ہے. کیا ایک ہی واقعہ، ایک ہی انسیڈنس کسی شخص کے لیے آزمائش، کسی کے لیے سزا اور کسی کے لیے جو عبرت ہو سکتا ہے؟ یہ 2 سوال ہیں. ڈاکٹر سلیم خان صاحب ہماری رہنمائی فرمائیں. دیکھیے جہاں تک رجوع اللہ کا سوال ہے کہ یہ کیسے کیا جائے، تو اس کی بہت لمبی تفصیل ہے اور اس پر ایک لمبی گفتگو اور تقریر ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہ انسان ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد رکھے، اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرے، اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے، اللہ تبارک تعالیٰ کا تقوی اور خشیت اس کے دل میں ہمیشہ ہو. اور تہجد کی نماز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے تعلق کو بہت مضبوط کر دینے والی عبادت ہے. تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے، رجوع رہنے کے لیے تہجد بہت ہی مددگار ثابت ہوتی ہے فرائض کے بعد، فرائض کے علاوہ. یہ نہیں کہ آدمی فرائض کو چھوڑ کے تہجد کی بات، فرائض بھی ادا کرے اور تہجد بھی. ایک تو ہمارے اوپر فرض روزے ہیں اور وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، اور اگر وہ انسان نہیں کسی
مجبوری کے بغیر ان کو چھوڑتا تو اس کے لیے بہت سخت سزا ہے. لیکن یہ کہ نفل روزے بھی ہیں جن کا کہ ذکر احادیث میں ملتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے. تو اگر انسان نفل روزے بھی رکھے، دیکھیے احسان کا معاملہ جتنا منیمم پہ آدمی رہے گا تو پھر وہ رجوع کا معاملہ تھوڑا کمزور ہو جائے گا. لیکن اگر جو منیمم سے زیادہ ایکسلنس کی طرف وہ جائے گا تو پھر وہ یہ ہے کہ اس کا رجوع کا معاملہ بڑھے گا. اب جیسے زکوٰۃ میں بتایا گیا منیمم 2.5% ہے، اور اس کے بارے میں بتایا گیا کہ فطرے کے بارے میں کہ بھائی وہ اتنا چاول اتنا گیہوں ہے. اور لیکن یہ کہ انفاق کی کوئی لمٹ نہیں ہے. انسان جو ہے وہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرتا ہے جب بندوں پر، تو پھر وہ اس کا تعلق اللہ تبارک تعالیٰ سے مضبوط ہوتا ہے. انسان جب اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں قربانی دیتا ہے، جب اپنا وقت لگاتا ہے، جب اپنی توانائی لگاتا ہے، تو اس کا تعلق اللہ تبارک تعالیٰ سے مضبوط ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جان دے دے گا، اور وقت آنے پر وہ پیش کر دیتا ہے. یہ چیزیں ہیں جو کہ انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع کرانے والی ہے. اور بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، ایک لمبا عنوان ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ ایک ہی چیزوں سے الگ الگ لوگ الگ الگ کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں، اور کوئی انسان اس کو آزمائش سمجھتا ہے تو اس کا رویہ مختلف ہوتا ہے. کوئی اگر اس کو عذاب سمجھنے لگے تو اس کے اوپر الگ کیفیت، اور کوئی اس کو سزا سمجھنے لگے تو اس کے اوپر تیسری کیفیت سوار ہو جاتی ہے. اور سزائیں بھی جو ہے وہ سب کو ایک ساتھ نہیں ملتی. کسی کو واقعی سزا ملتی ہے، جیسے یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا اور فرعون کو ڈبو دیا. تو ایک واقعہ ہوا سمندر کے کٹنے کا، تو اس سے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا گیا. اور اس کے بعد اسی سمندر کے اسی راستے پر فرعون آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑ دیا اور اس کو غرق کر دیا. تو ایک دم بیک ٹو بیک ایک دو واقعات ہوتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ ایک قوم کی نجات کا سبب بنتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ایک قوم کی تباہی اور بربادی کا سبب بنتا ہے. تو اس طرح سے ہوتا ہے. اور اس تفصیل میں سمجھتا ہوں کہ میرے جیسے آدمی کو جو کم پڑھا لکھا ہے وہ جانا ضروری نہیں ہے. یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی ہم آزمائش میں ہیں، اور جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس میں ہماری جو ذمہ داری ہے، جو پیپر ایگزام کا ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اس کا صحیح جواب دینے کی کوشش کریں. اور اللہ تبارک تعالیٰ سے جو کمزوری ہم سے سرزد ہوتی ہے یا جو کوتاہی سرزد ہوتی ہے اس کے لیے مغفرت مانگیں. باقی کس کو سزا مل رہی ہے اور کس کی کیا ہو رہا ہے اور کیا، وہ ساری دنیا کی فکر کم سے کم میرے جیسا کمزور آدمی تو نہیں کر سکتا. اب آپ جیسے عالم فاضل لوگ کرنا چاہتے ہیں تو کریں، آپ آزاد ہیں. لیکن بھائی میں تو اپنے آپ کو ان کاموں میں نہیں تھکاتا. عزیز ساتھیوں، رجوع اللہ جماعت اسلامی ہند ممبئی میٹرو کا ہفت روزہ ایک مہم ہے. اسی کے سلسلے کی ایک کڑی اس ویبینار کو کنڈکٹ کیا گیا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے اس میں ہماری مدد کی، جو ہمارے خطیب، جن لوگوں نے ہماری رہنمائی فرمائی، اور جتنے لوگوں نے اس پروگرام میں ہماری مدد کی، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ کرے. اور ہم سب لوگ جن لوگوں نے اس پروگرام سے استفادہ کیا، پروگرام کو بغور سنا، ہماری زندگی کو رجوع اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ موڑ دے اور اس عنوان کے تحت ہماری زندگی کو تبدیل کرے. آئیے اس پروگرام کا اختتام ہم دعا سے کریں. دعا کے لیے میں جناب علاؤ الدین صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں
اور ایک خوبصورت دعا پہ اس ویبینار کا اختتام کریں. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات یوم یقوم الحساب. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.